ونفخه ونفثه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ عز و جل ہم سب کا اس جگہ پہ دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل اس پروگرام کو ترتیب دینے والی انتظامیہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ، راہ نجات، ذریعہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج بڑی خوشی ہوئی اس ادارے کو آباد دیکھ کر، اور میں اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی دعا کرتا ہوں اپنے بھائی قاری ظاہر صاحب کے لیے، اللہ ان کے اخلاص میں، استقامت میں مزید اضافہ فرمائے۔ شیخ طاہر تنویر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کی گفتگو میں سننے کے لیے خاص طور پر یہاں پہ حاضر ہوا۔ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے اس طرح سے بات کرنا، ہمارے لیے سبھی انتہائی قابل احترام ہیں۔ ہمارے جتنے بھی خطباء اس وقت تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے نکلتے ہیں، اور دوسری طرف اگر میں حوصلہ شکنی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس طرح شیخ صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں نے تو اپنی گفتگو کرنی ہے، میں صرف اس بات کی اہمیت کے لیے۔ اصل دین کی تبلیغ کا انداز یہی ہے کہ ایک شیخ الحدیث ایک عام فہم انداز میں آپ کو کوئی مسئلہ بتا کے جائے۔ سعودی عرب کے امام شیخ صعوب بن ابراہیم الشریم، جن کو امام الشریم کہتے ہیں، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے الشامل فی فقہ الخطیب، 464 صفحے کی کتاب ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے کعبۃ اللہ کا امام بندہ یوں ہی نہیں بن جاتا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، کئی ایک ڈگریاں ہیں ان کے پاس پی ایچ ڈی کی، دکتورا کی۔ وہ 550 صفحے کی کتاب میں انہوں نے جو قرآن و سنت سے ایک خطیب کی، ایک وائد کی، ایک تقریر کرنے والے کی جو چیزیں بیان کی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھ لینا تو ہمیں پتہ چلے کہ کئی دفعہ کئی مقامات پر ہمارے جلسے، ہماری کانفرنس وہ قرآن و سنت سے کتنا دور نکل جاتی ہیں، اور دین کی تبلیغ کے جو پیرامیٹرز، جو اصول طے کیے گئے ہیں، وہ کس قدر خوفناک ہیں۔ یہ میں صرف کتاب کا نام لے رہا ہوں، پڑھنا آپ میں سے کسی بندے کا ذوق ہو تو اس کی ذمہ داری۔ ایک کتاب ہے الاجوبۃ النافعہ، ناصر الدین البانی نے لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک پورا باب ہے بدع الخطبہ یا بدع الجمعہ، کہ جمعے کے اندر بدعتیں، خطیبوں کی بدعتیں۔ میرے جیسے کئی مولویوں کی انہوں نے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ جہاں پر بھی لیتے ہیں، اللہ کروڑ ہا ان پر رحمت فرمائے۔ یہ دو کتابیں ہم جیسے طالب علموں کو، جن کو اللہ موقع دیتا ہے دین کی بات کرنے کا اور سننے کا، یہ دو کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ الشامل فی فقہ الخطیب صعوب بن ابراہیم الشریم کی رحمۃ اللہ علیہ، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاجوبۃ النافعہ، اس میں ایک پورا باب ہے۔ بہرحال اس طرح سے اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اس کو بھی پوری توجہ سے سنا کریں، جس طرح ہم اپنے بڑے ہی پیارے محترم آنے والے دیگر مہمانوں کو جو خوبصورت انداز میں اشعار بھی پڑھتے ہیں، اپنی بات بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میرا آج کا مختلف موضوع میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں ایک مسئلہ، 4 چیزیں عمل کرنے کے لیے میں عرض کروں گا، اور اس سے پہلے ان کی اہمیت، اس حوالے سے میں 3 حدیثیں عرض کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کتاب المناقب میں ہے، 3839 نمبر پر۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں کھجوریں آئیں، میں نے ان کھجوروں کو دیکھا تو وہ کھجوریں مجھے بہت اچھی لگی، فاخذت تمرات، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کچھ کھجوریں پکڑی اور لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادعو لی فیہن البرکہ، ان کھجوروں میں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں دیکھی اور پکڑی، کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے پکڑ لی، وَدَعَا فِيهِنَّ الْبَرَكَةَ، اور اس میں آپ نے یہ دعا شروع کر دی، یا اللہ ابو ہریرہ کی ان کھجوروں کو برکت والی کھجوریں بنا دیں۔
یہ واقعہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے، اور ساتھ ہی مجھے 3 نصیحتیں کی۔ کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن سخر ان کا اصل نام ہے، ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، قبیلہ دوست سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ 5400 حدیثیں ان سے مروی ہیں، فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھی رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ وہ کھجوروں کے بارے میں 3 نصیحتیں کی۔ فجعل، ان کھجوروں کو فی المزود، اپنی ایک تھیلی میں ڈال دو۔ عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بیلٹ باندھا ہوتا ہے۔ یہ عربوں کا کلچر، عربوں کی تہذیب اور ثقافت ہے۔ وہ یہاں پہ سفر میں تھیلی باندھ لیا کرتے تھے، اس کو مزود کہتے تھے۔ فرمایا کہ ان کھجوروں کو اپنی اس تھیلی میں ڈال لیں۔ وَلَا تَنْصُرْهُ نَصْرًا، کبھی بھی ان کھجوروں کی تھیلی کو الٹانا نہیں ہے، مکمل خالی نہیں کرنا۔ نمبر 3، جب بھی ضرورت ہو اَدْخِلْ يَدَكَ فِي الْمِزْوَدِ، تھیلی میں ہاتھ ڈالنا ہے اور کھجوریں نکالنی ہیں، جو ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کر لینی ہے۔ 26 سال گزر گئے، وہ کھجوروں کی تھیلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کمر کے ساتھ، جس کو ہم لگ کہتے ہیں پنجابی میں، ان کے لگ کے ساتھ، کمر کے ساتھ بندھی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود کو بھوک لگی، میں نے پیغمبر کی برکت والی، دعا والی کھجوروں میں ہاتھ ڈالا اور کھجوریں نکال کے پیٹ بھر لیا۔ اگر میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھ سے کھانے کے لیے کھجوریں مانگی، میں نے وہ کھجوروں کو نکالا اور اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ اگر کوئی مسکین مجھے ملا، فقیر مجھے ملا مانگنے والا، میں نے وہ کھجوریں نکال کے اس کو دے دی۔ تصدقت قضا و قضا وسقا، کئی وسق میں نے اللہ کی راہ میں ان میں سے نکال کے صدقہ کر دیا۔ وسق 3 من کا پیمانہ ہوتا ہے، 3 من کئی دفعہ ان سے ہاتھوں سے نکالتے میں نے اللہ کے راستے میں نے ان کو صدقہ کر دیا۔ 26 سالوں کے بعد فلما قتل عثمان فی المدینہ، مدینہ کے اندر جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اس غم اور دکھ میں، اس پریشانی میں مجھے پتہ نہیں چلا، میری وہ کھجوروں کی تھیلی کٹ گئی، گر گئی کہیں پر، اور اس کے بعد وہ مجھ سے الگ ہو گئے۔ لیکن کئی وسق، یعنی 3 من کا ایک وسق 120 کلو کا وسق ہوتا ہے، 60 سا کا پیمانہ ہوتا ہے، ہر سا کے اندر 2 کلو 100 گرام وزن ہوتا ہے۔ جب پیغمبر کی دعا ان کھجوروں کو ملی، اللہ عز و جل نے ان کو اتنا بابرکت بنا دیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں 3839 نمبر پر ہے۔ دوسری حدیث میں نے عرض کیا، 3 حدیثیں اس مسئلے پہ عرض کروں گا۔ سیدنا ایک صحابی عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، استسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے پاس میں بیٹھا تھا، کہا عمر جاؤ مجھے پینے کے لیے پانی لے لا کے دو۔ میں بھاگ کے گیا، فاخذت قدحا، میں نے پیالہ پانی والا پکڑا، لا کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ پیالہ میں نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیالہ پکڑا، یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے 7172 نمبر پر، اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ پیالہ پکڑا تو وہ جلدی میں میرے سر کا ایک بال اس پانی میں گر گیا۔ جب میں نے اس بال کو دیکھا، میرے دل نے، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں پانی کا یہ برتن اللہ کے پیغمبر کو دے دوں جس میں ایک بال گرا ہوا ہے۔ میں نے فوراً وہ پیالہ واپس لیا، فَأَخَذْتُ شَعْرَةً مِّن فِيهِ، اس میں سے وہ میں نے بال پکڑ کے نکالا۔ اہل علم کا ادب کرنا، قرآن مجید کی تکمیل پر دین کے علم کو خراج تحسین کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک بچہ جس کے سینے میں اللہ نے اپنی کتاب کو سجا دیا، اس کا باپ شاید ایک 5000 کا نوٹ اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں کی کتاب کو اس کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی موضوع سے ہٹ کر اہل علم کا جو ادب ہے، اہل علم کا جو اکرام ہے، یہ بڑا عظیم ہے۔
شیخ طاہر تنویر صاحب نے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، میں موضوع سے ہٹ کر صرف یہ بات کروں گا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی کا گلہ، اسی کی غیبت ہم نے اپنے اوپر فرض کی ہوئی ہے، یا تو رکھے نا، اگر اس کو رکھ لیا ہے تو اپنے سینوں کو صاف کرے۔ 8 مسئلے عبداللہ بن عمر یا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی رجل کبیر، بوڑھا بندہ ہوں، شافی الدار، گھر مسجد سے دور ہے، بینی و بین المسجد شجر، گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہے، بینی و بین المسجد انہار، کھالے ہیں پانی کے۔ 5واں مسئلہ، والمدینہ کثیرۃ الحوام، زہریلے کیڑے ہیں، والسباع، درندے ہیں۔ 7واں مسئلہ، 8واں مسئلہ، لیس لی قائد یقودنی، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، چاہتے کیا ہو، حل تجد لی رخصۃ، میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سنن نبی داؤد 551 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا میرا مؤذن اذان دیتا ہے، سنتے ہو؟ ہاں، فاجبہ، مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو۔ اللہ نے ان کا یہ اکرام رکھا ہے، الامام ضامن، علماء کا ادب، علماء کا احترام۔ میں بات کر رہا تھا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے ایک اسٹوڈنٹ، میں نے بھی بخاری سے پڑھی سن 2007 میں، ایک شریعت سے بڑی محبت تھی، بندہ بڑا نیک تھا، بیٹی کا نکاح کر دیا، بیٹی کا نکاح کر دینے کے بعد وفات، وہ اس نے طلاق دے دی۔ شیخ صاحب کی بیٹی اور اس کی بہو، ان کی بنی نہیں، اس کی بیوی کی، طلاق دے دی۔ اس کے بعد ایک جنازے میں ملاقات ہوئی، شگیرت کرنی کترا کے نکلنے لگا، شگیرت کو بلایا، بیٹا تو میرے پاس سے پڑھا ہے، دین کا علم ہے، 3 رشتے تھے میرے تیرے ساتھ، 3 رشتے۔ پہلا رشتہ تو اور میں مسلمان ہیں، دوسرا رشتہ میں استاد تو شگیرت ہے، تیسرا رشتہ، کہنے لگے کہ تیسرا رشتہ وہ داماد اور سسر کا تھا، ایک رشتہ ٹوٹا ہے، 2 باقی ہیں۔ ایک مسئلے میں اختلاف عالم کے ساتھ ہو سکتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یونس بن ہلال سدفی کا مناظرہ ہوا، مناظرے کے بعد جانے لگے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے بلایا، کہنے لگے مناظرہ مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، آپ بھی اہل علم، میں بھی اہل علم، لہذا اس بات پر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ یہ اس قدر اختلاف بھی ہو جاتا، ہم سلفی ہیں نا، مقلد نہیں ہیں، تو صرف نماز میں سلفی ہیں، صرف جنازے میں سلفی ہیں، صرف عقیدے میں سلفی ہیں، اخلاقیات میں ہم سلفی نہیں، اہل علم کا اکرام کرنا اس میں سلفی نہیں، جس کی مرضی جو چاہے کرتے جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ایک وقت کے امام، دونوں کا اختلاف، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ خط، لیکن امام لیث بن سعد امیر آدمی تھے رحمۃ اللہ، سیر وعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا، ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے پیسے الگ کر کے امام مالک کو بھیجا کرتے۔ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، ثناء اللہ مرتصری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا آپس میں 17 مسئلوں پر اختلاف، آج بھی کتاب میں موجود، ابھی بر صغیر کے دونوں عالم، لیکن میں گواہ ہوں، مجھے حافظ عبد الغفار صاحب روپڑی، میں پچھلے دنوں تقریب بخاری پہ تھا دارگرہ چوک پہ، وہاں پہ بات ہوئی، یہ کعبہ اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے، ایک امام یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ تو اہل علم کا اکرام کرنا سیکھیں، اہل علم کا ادب، یہ آپ کے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن اختب، بڑے اقوال ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں 4-5 مثالیں میں نے عرض کی۔ عمر بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالہ پکڑا، واپس اس بال کو نکالا، پیغمبر یہ ادب دیکھ کر حیران ہو گئے اور دل میں بڑی خوشی بھی آئی، اس بال کو دیکھ کر کہنے لگے اللہم جملہ، یا اللہ یہ میرے صحابی عمر بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اس بال کو خوبصورت بنا دے، یا اللہ اس بندے کو خوبصورت بنا دے۔ ادب کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دے دی۔ عمر بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، ان سے روایت بیان کرنے والے عثمان بن نہیک کہتے ہیں واللہ لقد رأیتہ، جب میں نے پیغمبر کے اس صحابی کو دیکھا، وَهُوَ ابْنُ 93 93 سال اس صحابی کی عمر تھی، لیکن 93 سال کی عمر میں مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ، میں نے کبھی کوئی زندگی میں اتنا بندہ نہیں دیکھا خوبصورت، جو اتنا ہینڈسم ہو، جو اتنا سمارٹ ہو، اور مَا فِي لِحْيَتِهِ وَلَا رَاسِهِ وَلَا فِي شَارِبِهِ، نہ ان کی داڑھی کے اندر، نہ ان کے سر کے اندر،
نہ ان کے مونچھوں کے اندر ایک بھی بال سفید رنگ کا نہیں تھا، ٹوٹل بال ان کے کالے تھے اور عمر 93 سال تھی۔ کس چیز کی وجہ سے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ جب پیغمبر کی دعا بندے کو ملتی ہے تو انسان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ عام آدمی کی دعا میں ایک نیک آدمی کی دعا میں بڑا فرق ہے۔ پھر دنیا کے سارے نیک آدمی جمع کر لیں، صحابی کی دعا میں بڑی برکت ہے، اور جب صحابہ سارے جمع کر لیں پیغمبروں کی دعا میں بڑی برکت ہے۔ پھر سب پیغمبروں کی دعا سے بڑھ کر جو دعا ہے وہ آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، محسن انسانیت، سالار کائنات، امام اعظم، پیر اعظم، رہبر اعظم، رہنمائے اعظم، مقتدائے اعظم، پیشوائے اعظم، سید المرسلین، ساقی کوثر، غمخوار محشر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں میدان محشر میں کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ میں ذمہ داری اون کرتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں شفاعت کی، میں ذمہ داری لیتا ہوں دعا کرنے کی۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سجدے میں رکھے گے، فرمایا میں وہ تعریف کروں گا جو آج بھی نہیں مجھے پتا کہ میں نے کون سی کرنی ہے۔ یہ پیغمبر کی دعا کی برکت۔ تیسری حدیث، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میری ماں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2481 نمبر پر۔ میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی ان لی خویصۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹی سی ضرورت ہے۔ ام سلیم کو کہا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہیے، کہنے لگی ھذا خویمہ، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آج نبی موجود نہیں لیکن اگر یہ برکت لینا چاہتے ہیں، میں آپ کی مسجد کا امام نہیں ہوں، میں کسی بھی مسجد میں اس وقت مولوی نہیں ہوں، میں کسی بھی مسجد میں اس وقت استاد نہیں ہوں، مدرسے میں استاد نہیں ہوں، لیکن میرا درد سب سے بڑا یہ ہے، میں شہر چشتیہ میں ایسی مسجدوں سے جانتا بھی ہوں اور میری باتیں بھی ہیں جو 24 گھنٹے صفائی بھی اس بندے سے کرواتے ہیں، اذانیں بھی اس سے کرواتے ہیں، نمازیں بھی اس سے کرواتے ہیں، اور مہینے کا 14,000 روپے اس کو تنخواہ دیتے ہیں، مہینے کی 5,000 تنخواہ دیتے ہیں، اور تمہارے بچوں کے پیپر نہیں آتے اتنے پیسوں سے، اور تم چاہتے ہو وہ سارا دن سارے کام کر کے، اور اتنا اگر ہم مسجدوں کو اس انداز سے چلا نہیں سکتے، اداروں کو اس انداز سے چلا نہیں سکتے، استحصال کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آج نبی موجود نہیں لیکن نبی کے ورثہ وہ ہیں جو ان مسندوں پر موجود ہیں، جو ان مصلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان ممبروں کے وارث ہیں۔ امام، ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا علماء کے حوالے سے، یہ میرا ایک درد ہے، میری کمزوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، امام ابن کثیر دمشقی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 679، یحییٰ بن خالد البرمکی ہر مہینے 1,000 درہم سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تمام محدثین کے استاد ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، ہر مہینے ان کو دیا کرتے تھے۔ سفیان بن عیینہ بہت بڑے حدیث کے عالم حافظ استاد تھے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انہ قد کفانی فکفیہ فی امر الاخرہ، یا اللہ میں بندہ، میں تیرے پیغمبر کی حدیثیں یاد کرنے والا، پیغمبر کی حدیثیں پڑھانے والا، اگر مجھے دکان چلانا پڑتی، اگر مجھے کاروبار کرنا پڑتا، اگر مجھے ذمہ کرنا پڑتا، میں پیغمبر کی حدیثوں کو ٹائم نہ دے پاتا، یہ بندہ ہر مہینے میری مدد کرتا ہے، اس نے میری دنیا سوکھی کر دی، میری دنیا آسان کر دی، فَقْفِهِ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ، یا اللہ تو اس کی آخرت کو اس کے لیے آسان کر دے۔ یحییٰ بن خالد برمکی فوت ہوئے، وقت کے امام کو خواب آیا، خواب میں ملا، اور ایسے لوگوں کے خواب ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، جا جا کے پڑھے امام لالکائی کی کتاب، وہ جو اہل سنہ کے عقیدے کے حوالے سے لکھی، اس میں کیا ہے کہ یہی یحییٰ بن خالد برمکی پوچھا کیا بنا، کہنے لگے وہ جو دعا تھی نا ایک عالم دین کی، یا اللہ یہ بندہ میری خدمت کر کے اس نے مجھے روزی کمانے سے فری کر دیا ہے، یا اللہ تو اس کی آخرت میں اس کو آزاد کر دے، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے میری آخرت کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ام سلیم اپنے بیٹے کو لے کر آئی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا انس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اللہم
اکثر مالہ، یا اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ دوسری دعا اللہم اکثر والدہ، یا اللہ اس کی اولاد میں اضافہ کر دے۔ تیسری دعا یا اللہ اس کی آخرت کو اس کے لیے بہتر کر دے۔ اب کیا ہے پیغمبر کی دعا کی برکت؟ ابو ہریرہ والی حدیث میں برکت یاد ہے، کئی من کھجوریں بن گئے، اور دوسری کہ 93 سال کی عمر میں بھی ان کے لک، ان کی کمر، ان کی ٹانگوں میں، ان کی ہڈیوں میں کمزوری نہیں آئی۔ دیکھنے والا کہتا ہے ما رأیت احسن منہ، ان سے خوبصورت بندہ نہیں دیکھا، بالوں کی سیاہی قائم ہے۔ یہ برکتیں اب انس بن مالک کی دعا میں کیا برکت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی لکھتے ہیں مدینہ کے ہر باغ، ہر ایکڑ، ہر قلعہ، ہر کنال، ہر زمین پورے سال میں ایک دفعہ پیداوار دیتی تھی، لیکن انس کا باغ بستانہ یحمل الفاکہۃ فی السنۃ مرتین، ہر سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ نیاز بو کے پودوں کی خوشبو کریح المسک، کستوری کی خوشبو کی طرح تھی۔ اور کستوری، ہم نے یہ 2 نمبر کستوریاں دیکھی ہیں، آپ کو پتا اصل کستوری کیا ہے؟ اصل کستوری اس وقت 3 لاکھ روپے کی 1 تولہ ملتی ہے۔ اصل کستوری کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ زمین سے 7000 فٹ کی بلندی پر چائنا کے علاقے میں، یہ چائنا کے قریب جو ہمارا بارڈر ہے لداخ وغیرہ کا، اس علاقے میں جو 7000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ ہیں، ان کے اوپر ہرن کے ناف والی جگہ میں ایک تھیلی میرون رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، صرف نر ہرن میں ہوتا ہے ایک خاص قسم کے، وہاں سے کستوری نکلتی ہے۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے پودوں سے کستوری نکلتی تھی اور پورا عرب خرید کے لے جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے دعا کی تھی یا اللہ اس بندے کے مال میں برکت ڈال دے۔ دوسری دعا تھی یا اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈال دے۔ اسی 2481 نمبر حدیث صحیح مسلم میں وفات سے چند سال پہلے بیٹی کو بلایا، بیٹی کا نام امینہ ہے، کہنے لگے کہ اخبرنی، میری بچی مجھے بتا میری اولاد کتنی ہو چکی ہے۔ بیٹی نے ٹوٹل کر کے بتایا، کہنے لگی ابا جی آپ کی اولاد میں سے مات بضع و عشرون و مئہ، آپ کی اولاد میں سے 129 بچے تقریباً فوت ہو چکے ہیں۔ بندے کے بچے زیادہ زندہ ہوتے ہیں یا زیادہ وفات پا جاتے ہیں؟ زیادہ زندہ ہوتے ہیں۔ اگر 129 فوت ہو چکے ہوں تو زندہ لوگ کتنے ہوں گے؟ کیوں؟ پیغمبر کی دعا ہے۔ یہ 3 حدیثیں میں نے عرض کر دی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ کہوں شاید یہ دعا کا موقع تو صحابہ کے لیے تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھے، میرے لیے یہ موقع نہیں، میرے لیے آج بھی موقع موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 4 چیزیں بتاؤں گا، 4 کام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم آپ کو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا بھی ملے گی اور دعا کی برکت بھی ملے گی، دعا کے ثمرات بھی ملیں گے، اور دعا کی وجہ سے اللہ وہ مقام ادا کریں گے شاید کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ سب سے پہلی وہ چیز جس پر میرے پیغمبر کی دعا کا میں اور آپ حقدار بن سکتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے 480 نمبر پر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ من صلی 4 قبل العصر، یا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت فرما دے۔ رحمت اللہ کی ہو۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم میں رحمت کا کیا معنی ہے، الرحمن میں رحمت کا کیا معنی ہے؟ کبھی موقع ملا میں عرض کروں گا۔ یہ کتنی عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیفیت۔ فرمایا 100 حصے ہیں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا زمین اور آسمان کے درمیان ساری خالی جگہ کو اگر ایک حصہ اس میں ڈال دیا جائے وہ ایک حصہ رحمت کا زیادہ ہے، یہ جگہ تھوڑی ہے۔ اللہ وہ رحمت اس بندے کو دے، کس بندے کو؟ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بن جائیں۔ نمبر 2 جامع ترمذی میں حدیث ہے 2203 نمبر پر، فرمایا رحم اللہ رجلا، اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت فرما دے۔ کس بندے پر؟ جس بندے میں 3 خوبیاں، اذا باع سمحن، اذا اشترى سمحن، اذا اقتضى سمحن۔ وہ بندہ اگر وہ دکانداری کرتا ہے تو میٹھی زبان سے دکانداری کرنے والا ہے، یہ سر پاڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ آ جائے اور بھائی وہ تیرا کمال نہیں، تیری دکان کا کمال نہیں، پروردگار کائنات نے اس بندے کے دل میں بات ڈالی ہے، اس کے دماغ کو، قلب و جگر کو، فہم و فکر کو، پاؤں کے رخ کو تیری دکان کے تھڑے کی طرف موڑا ہے کہ تو جا کے میرے اس بندے کو روزی دے کے تم اس سے گالیاں نکالتے ہو، تم اس سے لڑائیاں کرتے ہو، بدزبانیاں کرتے ہو۔ کتنے دکاندار ہیں، بیوی کا مسئلہ تیرا ہے،
تیرے گاؤں کا کیا قصور ہے؟ لڑائی لڑ لی، خریدنے چلے گئے، یہ اس کو گالیاں دے کے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی دکانداری ہے؟ اس بندے کا اخلاق اچھا ہے نا؟ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے صرف نماز پیغمبر سے ملی، معیشت بھی پیغمبر سے، اخلاقیات بھی پیغمبر سے، مرنا جینا بھی پیغمبر سے۔ تیسرے نمبر پر عزت تلا سمحن، اگر کسی پر اعتبار کر کے دے ہی دیے ہیں نا 4 آنے، اعتبار کر کے ادھار بھی دے دیا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زبان میں مٹھاس پیدا کر، جب مانگنے ہیں تو نرمی کے ساتھ۔ یہ 3 کوالٹیاں جس بندے کے ہوں اس کے لیے بھی میرے نبی کی دعا ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اس کے اوپر بکور کا لفظ تحفۃ الاحولی شرح جامع ترمذی میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ جو بندہ اس ٹائم میں کوئی بھی پروڈکٹیو مفید فائدے والا کام کرے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس بندے کو برکت عطا کرے گا۔ وہ کام قرآن پڑھنے کا ہو، وہ حدیث پڑھنے کا ہو، وہ کوئی اور تعلیمی فن ہو، وہ کاروبار کے حوالے سے ہو۔ یہاں پہ میں 2 بجے تک رات کو فیس بک چلاتا ہوں اور فجر کے بعد اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اور بابا جی برکت تلاش کرتے پھرتے، ساری عمر گزر جاتی، سر کے بال اتر جاتے، قرضے نہیں اترتے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یا کھادوں کے یا سپریوں کے بارے ہر جنازے پہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ لینا دینا ہمارا کلیئر کرنا ہے، کوئی ایسا نہیں لے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ برکتیں نہیں ہیں۔ برکت کیا ہے؟ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت۔ 3 کام۔ چوتھا اور آخری کام جو آج کے سیشن مجھے قاری ظاہر صاحب نے یہی کہا تھا، وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس بندے کے چہرے کو رونق بخش دے، یا اللہ اس بندے کے چہرے کو تازہ کر دے، اس بندے کے چہرے کو شادباد کر دے۔ پڑھتے ہیں نا شادباد منزل مراد، یہ تو حفیظ جلندری نے جب لکھا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا لکھا، اور پتہ ہمیں بھی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اصل پیغمبر کے الفاظ نظر اللہ امرأ، یا اللہ اس بندے کو خوش کر دے، اسے خوشیاں دے دے، یا اللہ اس بندے کے چہرے کو رونق دے دے، اس بندے کے چہرے کو تازگی دے دے۔ جس بندے کو سمع منا حدیثا، جو پیغمبر کی بات سنے، فحفظہ، پھر اس کو زبانی یاد کرے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ یہ ہے چوتھا کام۔ اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا، آپ نے گوا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بچے موجود، یہ علماء موجود، یہ مسجدیں موجود، یہ مدرسے موجود، کسی مسجد و مدرسے کے حوالے اپنے بچے کو کر دیں تاکہ آپ میرے نبی کی اس خوبصورت دعا کے حقدار بن جائیں۔ اور پیغمبر کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ میں 3 حدیثیں عرض کر چکا ہوں، اور بھی کئی ایک احادیث ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔